بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. یہ حیات المسلمین کی 22ویں روح ہے گناہوں سے بچنا. گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا بھی نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہو جاتی ہے. اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بندے کے ساتھ بے شمار ہیں، اس کے ناراض کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے. اور اب تو سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں بھی سزا ہو جائے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے جزاء الاعمال میں سنا چکے ہیں کہ بہت سے اعمال کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے یا صرف آخرت میں. چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے والی فصل میں ہم سنا چکے ہیں. تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے گناہ ہوں، خواہ زبان کے، پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے حقوق ہوں. اور یہ سزا تو سب گناہوں میں مشترک ہے کہ اس سے دنیا سے دل لگ جاتا ہے اور آخرت سے دل بھٹک جاتا ہے. اور بعض گناہوں میں خاص سزائیں بھی آئی ہیں. ان سب باتوں کے متعلق حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہی ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا. حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں. اب دیکھیے ہمارے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں. سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے. استغفار کے معنی کیا ہے کہ اپنی غلطیوں پر پچھتانا، جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندگی محسوس کرنا، پھر اللہ سے ارادہ کرنا، اللہ کے سامنے ارادہ کرنا کہ اب یہ غلطی نہیں کروں گا، اور جو ہو گئی ہے غلطی اس کے لیے اللہ سے کہنا کہ اللہ اس کو ہمیں معاف کر دیجیے. یہی استغفار کی حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ اختیار کرتا ہے. ظاہر میں بھی محروم ہو جانا تو کبھی ہوتا ہے، اور رزق کی برکت سے محروم ہو جانا ہمیشہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ. جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے، کھلم کھلا ہونے لگے، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی. اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قید اور تنگی اور ظالموں کے اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہو جائے گی. ناپ تول میں کمی کرنا، اس کی وجہ سے قید اور تنگی اور ظلم حکام. اور نہیں بند کی کسی قوم نے زکوٰۃ، یعنی جب لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ مگر بند کیا جائے گا ان سے باران رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کی بارش روک دیتے. اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہیں ہوتی. اور نہیں عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی کسی قوم نے، مگر اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں ان پر ان کے دشمن کو دوسری قوم سے، تو پھر وہ ان سے ان کے سارے مال جبراً چھین لے لیتے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ قریب آ رہا ہے کہ تمام جماعتیں کافروں کی تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس زمانے میں شمار میں اور تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دن بہت ہوگے، لیکن تم کوڑھ اور ناکارہ ہوگے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تم کوڑا اور ناکارہ ہوگے، کوڑا فرمایا، کوڑ نہیں، لیکن تم کوڑا اور ناکارہ ہوگے، جیسے رو میں سیلاب کی رو میں کوڑا آ جاتا ہے بہہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دیں گے۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام لینا چاہتا ہے بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے دلوں کو ان پر رحمت و شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غضب اور سزا کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اگر ظالم حکومت اپنے اوپر سر پر مسلط ہو تو اس کو اللہ کا کوڑا سمجھنا چاہیے، حکومت کی برائی کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت وہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں کی جاتی تو غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشت تک پہنچتا ہے۔ فائدہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 پشت پر لعنت ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے جو اولاد کو برکت ملتی وہ نہیں ملے گی۔ حضرت وقی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بے حکمی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ خود بخود برائی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ تمام بڑے گناہوں کے بعد، یعنی شرک وغیرہ جیسے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر کسی کا مالی حق باقی ہو، قرض باقی ہو، اور وہ اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ نہ جائے۔ ایسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو ظلم مت کرنا، سنو کسی کا مال حلال نہیں بغیر اس کی خوشدلی کے۔ اس میں جیسے کھلم کھلا کسی کا حق چھین لینا یا مار لینا آ گیا، جیسے کسی قرض یا میراث کا حصہ وغیرہ دبا لینا، ایسے ہی جو چندہ دباؤ سے یا شرم و لحاظ سے لیا جاتا ہے وہ بھی آ گیا۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے، ایک حدیث میں ایک بالش کا لفظ ہے کہ ایک بالش بھی لے لے، اس کو قیامت کے روز 7 زمین میں دھسایا جائے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور حضرت ثوبان کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ان دونوں کے بیچ میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو۔ اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم حاکم کے ظلم سے نہ بچ سکتا ہو، ظالموں کے ظلم سے نہ بچ سکے، وہاں رشوت دے کر کے اپنے آپ کو بچانا جائز ہے، مگر لینا تو کہیں بھی درست نہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ شراب میں سب نشے کی چیزیں آ گئی، اور جوئے میں بیمہ اور لاٹری وغیرہ سب آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا جو نشہ لائے۔ نشہ لانا یعنی عقل میں فطور لائے یا جو حواس میں فطور لائے۔ اس میں افیون بھی آ گئی اور بعض حقے بھی آ گئے جن سے دماغ یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جاتے ہیں۔ تمباکو یا ایسا جو نشہ جس سے نشے کے اثرات نہیں ہوتے،
یہ مکروہ ہیں، ان کا شروع کرنا تو مکروہ ہے، اور اگر کسی کو شروع کر چکا ہو تو اب اس کے لیے مکروہ بھی نہیں رہ جاتا، لیکن اپنے آپ کو بچانا ضروری، فضول خرچی تو ہے ہی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا، جو ہاتھ سے بجایا جائے اور جو منہ سے بجایا جائے، یعنی گانے باجے کے جو سامان ہیں ان کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب سوچئے کتنی بری بات ہے جو لوگ نعت پاک کے ساتھ میوزک لگا لیتے ہیں، یا قرآن پاک کے ساتھ، یا قوالی گاتے ہیں، یا گانے باجے کے سامان کرتے ہیں، یا اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے کسی کو دیکھنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے کسی اس طرح کی باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ تو یہ زنا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زنا ہی کے مشابہ گناہ ہے لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، جس کو آج کل کی زبان میں گے کہتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی زنا ہی کے حکم ہے، اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور اس حدیث کے ساتھ اس سے پہلے والی حدیث کو ملا کر دیکھنا چاہیے کہ ناچ رنگ میں کتنے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے خطا جان کو قتل کرنا، یعنی جس انسان کا کوئی قصور نہ ہو اور جس کا قتل واجب نہ ہو گیا ہو شرعاً، اس کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں بجائے اس کی جھوٹی گواہی دینا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ چیزیں ہیں منقول ہیں کہ یتیم کا مال کھانا، اور جنگجو کافر کی جنگ کے وقت، یعنی جب شریعت کے موافق کہیں جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، تو پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا، اور پارسا ایمان والی بیویوں کو جن کو ایسی بری باتوں کی خبر بھی نہیں، یعنی وہ پاک دامن ہیں، ان کو تہمت لگا دینا، ان کے اوپر الزام لگا دینا زنا کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں کہ بڑے گناہ ہے زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں جن میں 2-4 ہوں، جن میں وہ چاروں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا۔ وہ خصلتیں یہ ہیں جب اس کو امانت دی جائے، خواہ مال ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ خیانت کر دے، جب اس کو امانت دی جائے وہ اس میں خیانت کر دے، اور جب بات بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ ڈالے، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے۔ ابو ہریرہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے خلاف کرے۔ حضرت صفوان ابن عسال سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی بے خطا کو کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کر دے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ روایتیں ان سے جو گناہ ظاہر ہو گئے، ان کے علاوہ بھی ان گناہوں پر بھی عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ حقارت سے کسی کو ہنسنا، کسی پر ہنسنا، کسی پر تان کرنا، برے لقب سے پکارنا، او چور، او فلانے، او کانے، او لنگڑے، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، بلا وجہ برا بھلا کہنا، چغلی کھانا، ان کی بات ان سے، ان کی بات ان سے کر کے دونوں میں لڑائی پیدا کر دے، دو رویا ہونا، یعنی اس کے منہ پر اس کے جیسا، اس کے منہ پر اس کے جیسا۔ آج کل یہ بیماری ہم لوگوں میں بہت بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگ دینداروں کی مجلس میں دینداروں جیسے ہو جاتے ہیں، اور دنیا داروں کی مجلس میں دنیا داروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ دو رویہ ہو گئے ہم لوگ۔ تہمت لگانا، دھوکہ دینا، آر دلانا۔ آر دلانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی غلطی کی تھی، ہمیں معلوم تھی، اب اس کو ہم اس آدمی کو بلا کر کے اس کو صرف رسوا کرنے کے لیے اس کو یہ کہے کہ تم نے فلاں موقع پہ یہ غلطی نہیں کی تھی۔ کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر اور فخر کرنا۔ تکبر کے معنی اپنے کو بڑھیا سمجھنا،
فخر کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی نعمت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے۔ ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا، کوئی محتاج و ضرورت مند آ جائے اور اپنے پاس قدرت بھی ہو، گنجائش بھی ہو، پھر بھی نہ مدد کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا، کسی دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، دوسرے کی زمین پر اپنے موروثی ہونے کا، جیسے کسی نے 20 سال 25 سال کسی زمین کو استعمال کر لیا، جتائی کر لی، تو اس پر یہ دعویٰ کر دینا کہ اب یہ میری ہے، کرایہ داری میں دعویٰ کر دینا کہ میرا ہے، یہی ہے موروثی کا دعویٰ کر دینا کہ دوسرے کی چیز پر کچھ دن استعمال کر لینے کی وجہ سے اپنا دعویٰ کر دینا، ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا۔ ان امور کے متعلق آیتیں اور حدیثیں پہلے آ بھی چکی ہیں۔ داڑھی منڈوانا یا کٹوانا، کافروں یا فاسقوں جیسا لباس پہننا کہ ان کو اس لباس میں دیکھ کر کے آپ بھی یہ سمجھے کہ یہ فلاں کافر ہوگا، یا جیسے کسی مذہبی شعار والے لباس پہننا یا گنہگاروں کے لباس پہننا کہ ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہو کہ یہ اوباش ہے۔ عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا، جیسے مردانہ جوتا پہننا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، نمونے کے طور پر یہ اتنی چیزیں سنا دی گئی ہیں تاکہ ان میں سے کوئی گناہ بھی اگر ہمارے اندر ہو تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے، اپنی اصلاح کی فکر کی جائے، اور اللہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کی جائے۔ اب اس کے بعد گناہوں سے متعلق ایک چیز وہ بھی تھی کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان سے تو اللہ سے معافی مانگ لی جاتی ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں جب تک بندے معاف نہ کریں کیسے معاف ہوگا وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا، لیکن حقوق العباد اگر ہے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف کرائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہو، آبرو کا یا اور کسی چیز کا، اس کو آج معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو بقدر اس کے حق کے لے لیا جائے گا قیامت کے دن، اور صاحب حق کو دے دیا جائے گا، اور اگر اپنے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو پھر دوسرے کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے ان سب گناہوں کو، اور اس کے علاوہ بھی کچھ گناہ ہیں، ان سب گناہوں کا علم حاصل کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کہ یہ گناہ سے بچنا بطور پرہیز کے ہے اور نیک کام کرنا بطور غذا اور دوا کے ہے۔ اس لیے اور جب تک انسان پرہیز نہ کرے اس وقت تک وہ کیسے اس کے اوپر غذاؤں کا اور اچھے اعمال کا، نیک اعمال کا اثر ہوگا۔ بزرگوں نے اس کو مثال سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت سے نیک اعمال کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہو، دل میں حسد رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا ہو، یعنی اس طرح کے بہت سے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نیکیاں بھی کر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا تو یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے گاڑی کے اندر اے سی آن کر لیا اور کھڑکیاں اس کی کھول دیں تو گاڑی کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ یا کسی نے خمیرے اور عمدہ غذائیں اور دوائیں جا کر کے طاقت کی ڈاکٹر سے لکھوا کر کے، حکیم سے لکھوا کر کے استعمال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ زہر والی دوائیں، زہریلی دوائیں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف سے صحت حاصل ہو اور دوسری طرف سے آنکھیں اس کی کٹ جائے، پھٹ جائیں، اور آدمی کی جان چلی جائے زہر کھا لینے سے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ کرنا چاہیے، جیسا توبہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، استغفار کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اور اگر کسی گناہ کی عادت چھوٹ نہ رہی ہو، بار بار وہ گناہ ہو جاتا ہو، تو اس کو بیماری سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو کسی اللہ والے سے رجوع کر کے اپنا علاج کرا لینا چاہیے تاکہ وہ بیماری اندر سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو ہم اپنے گھروں کو بھی بچائیں، اپنے کو بھی اور اپنے گھروں کو بھی بچائیں تمام ان گناہوں سے جن کو قرآن و حدیث میں منع کیا گیا، ان غلطیوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے میں مشغول ہوں۔
جب تک ان گناہوں سے اپنے آپ کو اجتماعی طور پر بچانے کا نظام نہیں قائم کیا جائے گا، اس وقت تک یہ امت اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہوگی۔ اور امت کو کھڑا ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی لیڈر ہیں اور جتنے بھی قوم کے ہمدرد ہیں اور مفکر ہیں، وہ مختلف تدبیریں اور مختلف علاج کر کے دیکھ چکے اور تھک چکے۔ 100 سال 150 سال گزر چکے، امت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانا اور گناہوں سے روک تھام کے لیے اجتماعی طور پر کوئی محنت نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے گھروں میں ہمارے بڑوں کو اس بات کی ہمت دے اور توفیق دے کہ وہ اپنے گھروں میں کسی گناہ کو کھلم کھلا نہ ہونے دیں، اور اگر کوئی بچہ یا کوئی گھر کا فرد کسی گناہ کو کر لے اور علم میں آ جائے تو اس سے اس کو بچنے کی تلقین کی جائے اور اس کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔